سننے والا، جا کر قبروں پہ تم سوال کر رہے ہو، قبروں سے مانگ رہے ہو، یہ دھوکہ ہے، یہ اسلام کے نام پر فراڈ ہے جو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. اس مجاور کا دھندا کچھ بھی نہیں. سال بھر لوگوں کے ملیدے وصول کرے گا، شکر وصول کرے گا. شکر آج 30 روپے کلو ہے مارکیٹ میں، وہ شکر وصول کرے گا، ملیدے وصول کرے گا، مرغیاں وصول کرے گا. اس کا گھر اسی 22 پلیتوں سے چلتا ہے، اس کا گھر اسی نظر و نیازوں سے چڑھتا ہے. اور قبروں پہ جا کر چادریں چڑھانا، منتیں مانگنا، اور اجتماعی شکل میں مرد اور عورتیں سارے مل کر درگاہ پر ہجوم بنا کر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من مات یجعل اللہ ندا ادخل النار. جو آدمی ایسا شرک کا کام کرتے ہوئے مرے گا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، جہنم میں داخل کرے گا. آئیے یہ آخری ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سارے دنیا کے لوگ مل کر بھی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں نفع نقصان دے سکتے. میرے دینی بھائیوں، یہاں پر دعائیں کی جا رہی ہیں اور یہ جلوس نکالا جا رہا ہے. اس جلوس کے اندر مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، رام کا نام بھی لکھا ہوا ہے، سرسوتی لکشمی کی فوٹو بھی موجود ہے. مسلمان بھی ہیں، مسلمان اپنے نام کے لا الہ الا اللہ کے نعرے گا رہے ہیں، ہندو اپنے طریقے کے بھجن کے بھجنیاں گاتے ہوئے یہاں جا رہے ہیں. اب دیکھیے یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ ذرا ٹھنڈے دل سے فیصلہ کیجیے، کیا یہی وہ اسلام ہے؟ یہ ہندو، یہ اپنے نام کے نعرے بازی کرنے والے، اپنے طریقے کے ہجوم نکالنے والے. میرے دینی بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا، یہ توحید نہیں ہو سکتا. یہ توحید کے نام پر شرک، کھلا ہوا شرک ہے. نعرے سنیے، لا الہ الا اللہ، نعرے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، لیکن عمل بالکل اس کے اپوزٹ. اللہ نہیں، اللہ ہے، بلکہ اللہ باللہ ہے. اللہ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا اللہ ہے. موت کا جھکا اندر لے کر گئے، نظر و نیا چڑھا، باہر آتے ہی اس کے نظروں کو بڑے تبرک سمجھ کر لڑ جھگڑ کر وہاں سے کھا رہے ہیں. میرے دینی بھائیوں، اندر جانے تک اب اس ادھر کے جھکے کو کوئی چھو نہیں رہا، ادھر کے جھکے کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن یہ اندر پیر بابا کے پاس جا کر آیا، سارے لڑ مر کر اسے کھا رہے ہیں. کیوں؟ بابا کی چھاؤں اس پر پڑ گئی. یہ میلہ ہے، یہ میلہ لگا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بدو آ کر کہا تھا، اے نبی، میں بوانا نامی مقام پر اونٹ ذبح کرنے کی منت مانگ لیا ہوں، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا، کیا وہاں ایسے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا ہے؟ کیا غیر اللہ کے نام پر کوئی میلہ عرس لگتا ہے؟ نبی، وہ صحابی نے کہا کہ نہیں. نبی نے پھر پوچھا، کیا لوگ وہاں پر اپنی عیدیں مناتے ہیں؟ صحابی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا، اوفی نظری کا، تو اپنی نظر پوری کر. یاد رکھ، اللہ کی نافرمانی میں کوئی نظر نہیں چلتی. یہ عرس منانا، یہ سارے کے سارے ناچ گانے کرنا، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے دینی بھائیوں، کھلا ہوا شرک ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے اکثر مشرک رہیں گے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جسے معاف کر دے، لیکن جو شرک کا کام کیا وہ دور کی گمراہی میں جا کر پڑا. جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لا تشرک بی شیئا لا اتیتک بقرابها مغفرہ. اے اللہ کے بندے، میرے پاس اس حال میں آ کے تو زمین بھر کے گناہ کیا ہو، میں اس رحمتیں، آسمانوں بھر کے رحمتیں لے کر قیامت کے دن میرے بندے تجھ سے ملاقات کروں گا. شرط یہ ہے، لا تشرک باللہ، میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، میرے ساتھ کسی بابا صابا کو نہیں لگانا. اگر تو کسی مشرک کو شرک کے ساتھ دائرے میں نہیں رہا، میں ہر قسم کی رحمتیں لے کر تیرے گناہوں کو معاف کروں گا. اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، گناہ کبیراؤں کو بھی اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ایسے بدعت و خرافات سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کا پیکر نما بنائے. اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک اطیع اللہ و اطیع الرسول پر گامزن عطا فرمائے. جتنے کلپنگ یہاں پر بتائے گئے ہیں میرے دینی بھائیوں، یہ کسی ایک کو ٹارگٹ بنا کر کسی کے دل کے آزاری پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے درمیان قرآن اور حدیث کے خلاف یہ خرافات ہیں جو آپ کو بتا کر قرآن اور حدیث کا درس دیا گیا ہے. اگر ان کلپنگوں کے ذریعے کسی کے بھائی کے دل کو آزاری پہنچی ہے، میں اللہ کا واسطہ اسے دیتا ہوں، وہ جا کر پہلی فرصت میں
کے لیے توبہ کرے، اللہ ہر بڑے سے بڑے شرک کو سچی توبہ کر کے ہدایت پر آنے سے معاف کرتا ہے۔ ان الاسلام یہدی من کان قبلہ، اسلام کی ہدایت پر آتے ہی سارے شرکوں کو اللہ پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے عقیدے کو، ایمان کو حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہم کو مومن بنائے۔ اللہ کہنے سننے والوں کو کہی سنی باتوں پر زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔